نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب ادریس انه كان صدیقا نبیا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ کئی نشستوں میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا۔ آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کی جو صفات ذکر کی ہیں، ایک تو فرمایا کہ صدیق النبیہ، وہ صدیق نبی تھے، اور دوسرا فرمایا ورفعناہ مکانا علیہ، کہ وہ بلند مرتبے والے تھے، ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ بلند تھا۔ اور ایک دوسری جگہ سورۃ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ حضرت ادریس علیہ السلام بڑے صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت کے اندر داخل کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ تو قرآن مجید کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کا بہت زیادہ تفصیل سے ذکر نہیں ہوا، جس طرح کے اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا پیغمبروں کا جس طرح ذکر ہوا، اس طرح کا ذکر حضرت ادریس علیہ السلام کا نہیں ہوا۔ باقی حضرت ادریس علیہ السلام کے جو حالات ذکر کیے جاتے ہیں، یا تو وہ اسرائیلیات ہیں یا پھر تاریخ سے ثابت ہیں، کسی مستند روایت سے بھی وہ ثابت نہیں ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے۔ اس کے اندر بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں فلسطین میں پیدا ہوئے، اور بعض کہتے ہیں کہ عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کا نام کیا تھا، اس کے اندر بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اخنوق تھا، بعض کہتے ہیں کہ خنوق تھا، حمزے کو گرا دیتے ہیں اور کاف ہے آگے۔ تو ان کا پھر نسب نامہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اخنوق بن یارد بن مہلعیل بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام، ادریس، لفظ ادریس جو یہ ان کا لقب تھا، اس لیے کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی تھیں، کتابت کا علم، اور اسی طرح حساب کتاب کا علم، علم رمل، یہ بھی انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ تو چونکہ بستیاں بنانا یہ بھی انہوں نے ایجاد کیا تھا، تو یہ چیزیں چونکہ انہوں نے کی تھیں تو ان کو ادریس کہا جانے لگا، یعنی درس دینے والا، ان چیزوں کا یہ درس دیتے تھے۔ نام جو ہے وہ خنوق تھا۔ باقی ان کی وفات کے بارے میں قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلند مرتبہ دیا، اس کی ایک تفسیر بعض مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شہرت عطا فرمائی، کہ انہوں نے چونکہ بہت سارے فنون ایجاد کیے تھے، اس کی وجہ سے ان کو شہرت ملی تھی، تو اس کی وجہ سے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ، ہم نے ان کو بلند مرتبہ عطا کیا تھا۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا جو ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو بلند جگہ اٹھا لیا تھا۔ تو اب بلند جگہ کیا ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اتنی بات تو تفسیر کے اندر آتی ہے، اس سے آگے جو باتیں ذکر کی جاتی ہیں وہ ذرا اسرائیلیات ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ذکر کیا ہے کہ وہ اسرائیلیات ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایک بات یہ ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک فرشتے کے ساتھ ادریس علیہ السلام کی دوستی تھی، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے یہ فرمایا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ نیکیاں کروں، دنیا سے زیادہ، لوگوں سے زیادہ نیکیاں کروں، تو آپ اسرائیل علیہ السلام سے میری سفارش کر دیجئے کہ وہ مجھے مہلت دے دیں، مجھے وقت دے دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پر کے نیچے آ جاؤ، تو انہوں نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر چوتھے آسمان پر لے گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ادریس علیہ السلام کو ذرا مہلت دے دو۔ انہوں نے پوچھا وہ کہاں ہیں، تو اس فرشتے نے یہ کہا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں تو ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہا تھا، اور چوتھے آسمان پر روح قبض ہونی تھی، میں تو یہ سوچ رہا تھا یہاں تک کیسے پہنچیں گے، میں تو ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہا تھا اور آپ یہاں لے کر آ گئے۔
تو اس طرح کی باتیں یہ اسرائیلیات ہیں، یہ کوئی مستند جو ہے نا باتیں نہیں ہیں، غیر مستند باتیں ہیں۔ ہمیں اتنی ایک بات لینی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جتنی ایک ان کی تعریف قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائی، ان کی تعظیم جتنی قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائی، ہمیں اسی کو لے کر ہمیں ان کی زندگی سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اس طرح کی باتیں بہت لذیذ لگ رہی ہوتی ہیں، بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ مستند نہیں ہوتی، مستند نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی جب سنتا ہے پھر آگے بیان کرتا ہے تو وہ بے اعتمادی والی کیفیت بن جاتی ہے۔ ہمارا دین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا یہ مضبوط ہے اور مستند روایات سے ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کے حالات تفصیل سے بتلائے ہیں، بعض پیغمبروں کے حالات تفصیل سے نہیں بتلائے، اس کی حکمت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے پابند فرمایا کہ ہم قرآن مجید کے اوپر عمل کریں۔ قرآن مجید کے جس طرح کچھ چیزیں قرآن مجید کے اندر احکام کا درجہ رکھتی ہیں اور کچھ واقعات کی صورت کے اندر ہیں، جس طرح کے پیغمبروں کے واقعات ہیں، اسی طرح قوموں کے واقعات ہیں، تو پیغمبروں کے واقعات، قوموں کے واقعات، پیغمبروں کے واقعات جو ہیں یہ نصیحت کا سبب بنتے ہیں، قوموں کے واقعات عبرت کا سبب بنتی ہیں کہ انسان ان سے سبق حاصل کرے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو واقعات تفصیل سے ذکر نہیں کی، وہ چونکہ حکمت اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی تو ہمیں ان کے اندر زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہیے، چونکہ پہلی جو کتابیں تھیں تورات ہے، انجیل ہے، وہ محفوظ نہیں رہیں، لوگوں نے ان کے اندر رد و بدل کیا، لوگوں نے ان کے اندر اپنی طرف سے من گھڑت باتیں جو ہے نا وہ بنا کر اس کے اندر ذکر کی ہیں، تو اس وجہ سے ان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بہت ساری جگہوں کے اندر اسرائیلیات کے اندر کسی پیغمبر کی تعریف بھی عروج پر کر دی جاتی ہے بہت زیادہ، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس پر پیغمبر کی تنقیص بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس میں اندر تفصیل سے نہیں پڑھتے۔ بہت ساری کتابیں بھی ہیں، بہت سارے جو ہے نا مقالے بھی ہیں جو تفصیل سے لکھے گئے ہیں، وہ ان اسرائیلیات کو لے کر ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے جتنی ایک بات ثابت ہو کسی پیغمبر کے بارے میں ہم وہ ذکر کریں، تاکہ ہمیں اس پیغمبر کی زندگی سے اللہ تعالیٰ نفع ہمیں عطا فرما دے۔ امید ہے کہ اس قصے سے بھی ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا تبدیلی لے آئیں گے، اور اس قصے کے ذریعے جو نصیحت ہمیں ملے گی اس کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔